آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، فجر کا وقت ہوا، علی اکبر کو حکم دیا، اکبر جی بابا، کہا میں نے اپنے باپ کے دور میں دیکھا تھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی اذان کی تو ان کے بڑے بیٹے حسن اذان دیتے تھے، آج کربلا کے میدان میں تو میرا بڑا بیٹا ہے، جا اکبر اذان دے۔ 3 دن کی پیاس ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا اور تم تو پانی پی پی کے بیٹھے ہو، اس کے باوجود بھی بے تابی ہے۔ جنہوں نے 3 دن سے پانی نہ پیا ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اکبر اذان پڑھ آئے، جب جانے لگے فرمایا حسین نے میدان کا بھی حال دیکھ لینا، جائزہ لے لینا۔ اذان پڑھی، پڑھنے کے بعد جب نگاہ ڈالی نا، کسی کی ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی۔ جب ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی، نگاہ اٹھا کے دیکھا کوئی پردہ دار خاتون ہے، پردہ دار خاتون اپنے دوپٹے سے زمین کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، کہنے لگے مائی اس پردیس میں جنگل میں تیرا کیا کام ہے اور تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، واپس آ گئے۔ باپ نے پوچھا بیٹا دیکھا میدان؟ جی۔ کیا دیکھا؟ کہا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ کون سا معاملہ؟ ایک خاتون ہے، صفائی کر رہی تھی اپنے دامن سے، اتنا سنا امام کی آنکھیں برسنے لگی اور روئے نا۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا کیوں روئے؟ آپ فرمانے لگے اکبر تو جسے خاتون اجنبی کہہ رہا ہے وہ اجنبی خاتون نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جو کربلا کے میدان میں اس لیے صفائی کر رہی ہیں اپنے آنچل سے کہ حسین جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے نا تو میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یار یہ رشتہ ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، یہ رشتہ ہے خون کا خون کے ساتھ۔ آج ماں کے احساس ہمارے سینے میں دفن ہو کے رہ گئے اور ان کا احساس دیکھو، میرا بیٹا زمین پہ آئے تو کوئی کنکر نہ چبھے۔ ایک وقت تھا، صبح کا سویرا ہوا، سورج نکلا تو حضرت غر کی بیٹی اچانک بچی تھی، عمر 8 یا 7 سال تھی، ٹہلتے ٹہلتے خیموں کی طرف آ گئی۔ دور سے خیمے دیکھے، بچے ہوتے ہیں نا کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں، ہے کیا؟ انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا خیمہ ہے۔ دوڑتے دوڑتے آئی نہ خیمے حسین کی طرف، اس نے خیموں کی طرف دیکھا، سب عبادت میں مصروف ہیں، کوئی تلاوت میں مصروف ہے۔ بچی اٹھی سیدہ زینب کے قریب آئی نہ قریب میں جا کے بیٹھ گئی۔ سیدہ زینب قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ جب قریب آئی آپ نے اجنبی بچی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو، ہمارے خیمے میں کیسے آئی ہو؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا مائی وہ جو سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں میں اس خیمے میں رہنے والے حر کی بیٹی ہوں، میرا باپ ایک قافلے کا سردار ہے، سپہ سالار ہے فوج کا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ اتنا سنانا حضرت سیدہ زینب نے مسکرا کے کہنے لگی تب تو ہمارے گھر کی مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں بیٹی ہمارا دستور یہ رہا ہے، ہمارے دروازے پہ جب کوئی مہمان آیا ہے تو ہم نے اسے خالی نہیں بھیجا ہے، لیکن افسوس کیا کریں آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ایک گھونٹ بھی، اگر پانی ہوتا تجھے پانی پلا دیتے، اگر ایک لقمہ روٹی کا ہوتا ہم تجھے روٹی کھلا دیتے۔ یہ بات آپ نے سیدہ حضرت زینب نے کہی حضرت غر کی بیٹی سے۔ اس کے بعد آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک سامنے سے سیدہ سکینہ کا گزر ہوا، آپ نے حضرت سکینہ کو دیکھا، آواز دی، بلایا، کہا بیٹی ذرا قریب آؤ۔ جب قریب آئیں حضرت سکینہ، آپ نے نگاہ ڈالی حضرت سکینہ کے چہرے پہ، آپ نے اپنے کانوں میں 2 بالی پہن رکھی تھی۔ حضرت زینب کہتی ہیں سکینہ جی پھوپھی، کہا یہ ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہے اور کوئی مہمان ہمارے دروازے سے خالی جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سکینہ مسکرا کے کہتی کیا دینا چاہتی ہو پھوپھی؟ کہا بیٹی اپنے کانوں کی ایک ایک بالی اتار دو تاکہ ہم اس کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تمہاری بالی پہنا دی جائیں۔ حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی اتاری ہیں، سیدہ زینب نے خود کی بیٹی کو بالیاں دی ہیں۔ جب بچی واپس جانے لگی اللہ اکبر، تب حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہ کربلا ہے، کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا، تجھے ہم اپنے گھر کا اصول دکھائیں گے،
ہم معذرت کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، یہاں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکے۔ بچی نے اتنا سنا ہے، اس کو کچھ احساس ہوا اور کچھ نہ ہوا، وہ دوڑ کر کے اپنے خیموں کی طرف چلی گئی ہے۔ ادھر میرے امام نے اللہ اکبر اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خطبے نے حضرت حر کے دل میں اثر کیا ہے، لیکن ڈر رہے تھے جائیں تو کیسے جائیں، اگر ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا، اگر انہوں نے مجھ کو معاف نہ کیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر کے اپنے فوج کے بیچ میں حضرت حر ہیں، اچانک سامنے سے آپ کی بیٹی کا گزر ہوا۔ جیسی بیٹی کا گزر ہوا نگاہ پڑی بچی کے کانوں پر، بلایا بچی کو، کہنے لگے اے بیٹی جب ہم آئے تھے یہاں پہ تیرے کان میں بالی نہ تھی، بتا تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہے۔ اتنی بات بچی نے سنی ہے، اشارہ کر کے کہتی ہے بابا وہ جو خیمے نظر آ رہے ہیں میں صبح ان خیموں میں گئی تھی، بابا جب میں ان خیموں کے اندر گئی میں نے عجیب حال دیکھا، ایک سفید بالوں والی خاتون تھی، انہوں نے اس پیار سے مجھے سینے سے لگایا، ماں میں جب ان کے قریب پہنچی تو ایسا لگا جیسے ماں نے اپنے آنچل میں سنبھال لیا ہو۔ میں ان کے قریب پہنچی تو بابا ان کے خیمے کی کہانی عجیب تھی، وہ کہنے یہ لگی ہمارے گھر میں پانی تک نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو پلا دیا جاتا، ان کے خیمے میں روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا، بابا میں نے ایک پالنا دیکھا ہے، اس کے اندر ایک بچے کو دیکھا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، وہ اپنی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا، بابا اس خیمے میں اتنا پانی بھی نہیں ہے جب بچے کی پیاس بجھائی جا سکے، بابا وہ خیمے والے کتنے اچھے ہیں، جب واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا تھا کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کر کے غلام ہم تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے۔ اتنا سننا تھا حضرت حر کی چیخ نکل جاتی ہے، شہزادی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی جانتی ہے خیمے کس کے ہیں، وہ کون ہے جنہوں نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر کے یہ بالیاں دی تھی؟ کہا بابا میں تو نہیں جانتی ہوں۔ حضرت حر کی چیخ نکلی، روئے بیٹی کو سینے سے لگایا، کہتے بیٹی آج اس قبیلے کا گناہگار میں ہوں، ان خیمے والوں کو روکنے والا میں ہوں، میں چاہتا ہوں ان سے معافی مانگو، لیکن ہمت جواب دے گئی ہے۔ تب آپ کی بیٹی نے کہا تھا بابا آپ نے پہچانا نہیں ہے، انہیں جانا نہیں ہے، تن سینے سے نکال دیجئے، اور وہ تو اتنے مہربان ہے اگر دشمن کی بیٹی کو وہ بالیاں دے سکتے ہیں تو بابا اداس نہ ہو، جانا تیرا کام ہے، معاف کر دینا یہ زہرا کے لالوں کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، تیار ہیں بھی بیٹھنے کے لیے؟ ذرا بولتے مچل کے یا حسین، ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ بس اسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں۔ بہت اچھا بھی حضرت، اتنی بات سنی نا، حضرت حر کے دل میں خیال آیا چل ہمت کر، اگر تیری بیٹی کو خالی نہیں لوٹا سکتے تو حر تجھے کیسے خالی لوٹا سکتے ہیں؟ آئے قدموں پہ گر گئے، آقا خطا میری تھی راستہ میں نے روکا، آپ کا مجرم ہوں میں، مگر میرے حضور معافی چاہتا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میرا نام حر ہے، اور حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے۔ فرماتے ہیں سن، آج تک تو دنیا سے آزاد تھا، آج علی کے بیٹے نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یار کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں جا ہم نے تجھے آج جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت حر نے اتنا سنا ہے، کہتے ہیں آقا پھر تو غلامی کا حق ادا کرنے دیجئے، کیا کرو گے؟ کا اجازت تو میں سر کٹانا چاہتا ہوں، آپ کی عظمت پہ اپنا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے اتنا سنا، فرماتے ہیں حر جاؤ اپنے بچوں میں جا کے زندگی گزارو۔ کہتے ہیں نہیں آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں بتانا چاہتا ہوں اب تک میں تمہارے ساتھ تھا، اب میں حسین کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، اب حضرت حر کو میرے حسین نے اجازت دی ہے، سوار ہوئے گھوڑے پر پہنچے دشمنوں کے سامنے، دشمنوں نے دیکھا آگ ببولا ہو گئے، امیر ابن سعد کہنے لگا اسے مزہ چکھاؤ، ہمارا ساتھ چھوڑنے کی سزا کیا ہے اسے بتاؤ۔ ان کو اندازہ تھا حر کی طاقت کا، وہ جانتے تھے یہ کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، یار جو رات و دن جس کے بیچ میں رہے ہوں وہ اس کا کون سا ہنر نہ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے حضرت حر کی طاقت کے حساب سے ڈبل لوگ بھیجے حضرت حر کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جتنے آئے تھے سب کے سب کٹ کے زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا اور تجھے ہو کیا
گیا ہے کہ جب تو ہمارے بیچ تھا تو اتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اب تو نے ڈبل کو گرا دیا تھا۔ اور کہتے تم نے پہچانا نہیں ہے، کل تک تمہارے ٹکڑوں پہ تھا، آج میں کربلا والے حسین کے ٹکڑوں پہ بننے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخرکار تیروں کی بوچھار کی گئی حضرت غر پہ، زمین پہ آئے، شہادت کا جام پیا، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ آخر میں جب باری آئی نا، اللہ اکبر، حضرت غازی عباس کہنے لگے حسین مجھے بھی اجازت دے دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسین مجھے بھی اجازت دے دو۔ اور یار شربت پی کے بیٹھنے والوں ان کی پیاس دیکھو۔ میرے حسین مجھے بھی اجازت دیں۔ میرے امام نے فرمایا غازی تو میری کمر کا زور ہے، اگر تو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں، پوری تاریخ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں، اور دیکھو نصیب دیکھو 4 علمدار خاندان بنو ہاشم میں ہوئے ہیں۔ ایک حضرت جعفر طیار، دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ، تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی، چوتھے کربلا کے میدان میں غازی عباس۔ سبحان اللہ، یہ 4 علمدار ہیں اور چاروں خاندان قریش میں ہیں۔ فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے۔ اتنی بات جب امام نے کہی نا میری فوج کا علمدار ہے، نگاہ ڈالی آپ نے ان شہیدوں کی طرف جو لاشیں پڑی تھیں زمین پر بکھری ہوئی، دیکھ کے کہنے لگے حسین کس فوج کی بات کرتے ہو؟ جس فوج میں اکبر نہ رہا، اس فوج کی بات؟ جس میں قاسم نہ رہا، اس فوج کی بات؟ جس میں عون و محمد نہ رہے، اس فوج کی بات؟ فوراً میرے حسین نے فرمایا غازی میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ کہتے ہیں آقا لگتے ہو۔ کہا پھر میرا حکم ہے خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ غازی عباس خیمے میں آئے، ام بنین کی یاد آئی، رونے لگ گئے، کہتے ماں کاش تو مجھے آج اجازت دلا دیتی۔